پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا سبجیکٹ سوشل سائنس اور پارٹ سوشل اینڈ پولیٹیکل لائف یعنی چیپٹر نمبر 2 ہم پڑھتے آ رہے تھے۔ آج ہم نے اس کی ایکسرسائز کرنی ہے۔ انڈرسٹینڈنگ دا سیکولرزم ہمارے سبق کا نام تھا۔ آج ہم نے اس کی ایکسرسائز کرنی ہے۔ آپ اپنی کتاب کھول سکتے ہیں پیج نمبر 26 پر۔ پہلا سوال ہے لسٹ دا ڈفرینٹ ٹائپس آف ریلیجیس پریکٹسز دیٹ یو فائنڈ ان یور نیبرہڈ۔ ہم نے لسٹ بتانا ہے مختلف مذاہب کے پریکٹس، یعنی وہ کس طرح اپنی عبادت کرتے ہیں اپنے نیبرہڈ میں۔ This could be different forms of prayers, where of different gods, sacred sites, different kind of religion, religious music and singing, etc. Does this indicate freedom of religious practice؟ یہ ہم سے ایک سوال کہتا ہے۔ پہلے ہم نے لسٹ بنانا ہے کہ مختلف مذاہب کے لوگ کس طرح اپنی عبادت کرتے ہیں، ان کا طریقہ کار کیسا ہوتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے، کن کن کے سامنے وہ جھکتے ہیں، یہ اس نے بتایا ہے۔ مختلف گاڈز ہوتے ہیں، ہر ایک مذاہب کے لوگ، ماننے والے لوگ کس طرح اپنے گاڈز کو مانتے ہیں یا ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کا لسٹ ہم نے بتانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پھر بتانا ہے کہ کیا یہ انڈیکیٹ نہیں کرتا ہے، اس سے ہمیں تاثر نہیں ملتا ہے کہ ڈز دس انڈیکیٹ فریڈم آف ریلیجس پریکٹس، کیا اس سے ہمیں تاثر نہیں ملتا ہے کہ یہ فریڈم آف ریلیجس پریکٹس ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں گے میں نے اس کا آنسر لکھا ہے ڈفرینٹ ٹائپس آف ریلیجیس پریکٹسز کون کون سی ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے لکھا ہے نماز ہے، نماز تو مسلمان پڑھتے ہیں، کیسے ادا کرتے ہیں وہ ہم نے معلوم ہے۔ اسی طرح ہون ہوتا ہے، جاگرن ہے، کیرتن ہے، یہ تمام پریکٹسز ہیں، یعنی اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے یا اپنے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ہارون ہندو لوگ کرتے ہیں، جاگرن، کیرتن، ان کی بہت سارے عقیدے ہیں۔ اب ہم نے بتانا ہے کیا یہ انڈیکیٹ نہیں کرتا ہے فریڈم آف ریلیجس، تو میں نے کیا لکھا ہے، یس دس انڈیکیٹس فریڈم آف ریلیجس پریکٹسز۔ جی ہاں، اس سے ہمیں یہ تاثر ملتا ہے کہ فریڈم آف ریلیجس یعنی ہر کوئی آزاد ہیں، وہ اپنے مذاہب پر عمل کر سکتا ہے، اپنے طور طریقے سے اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، گاڈ کی عبادت کر سکتے ہیں، جس طرح وہ چاہے وہ کر سکتا ہے، اس میں کسی کو کوئی بندش نہیں ہوگی۔ اسی کو کہتے ہیں پریکٹس آف فریڈم آف ریلیجس۔ اسی طرح دوسرا کوشچن اگر آپ دیکھ سکتے ہیں، ول دا گورنمنٹ انٹروین، کیا گورنمنٹ مداخلت کر سکتا ہے، اف سم ریلیجس گروپس، اگر کوئی مذاہب کا گروپ کہے گا says that their religious allows یعنی ان کا مذہب ان کو اجازت دیتا ہے them to practice infanticide،
انفینٹیسائڈ یعنی بچوں کو مارنا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارنا، چاہے وہ ماں کی کوکھ سے ہی یا جنم لینے سے پہلے یا جنم لینے کے بعد مارا جاتا ہے بچوں کو۔ کیا اگر کوئی گروپ، مذاہب کا کوئی گروپ یہ کہتا ہے کہ ہمارا مذہب اس میں اس سے اجازت دیتا ہے، کیا گورنمنٹ اس میں انٹروین کر سکتا ہے؟ تو ہم نے بتانا ہوگا گیو ریزن فار یور آنسر۔ ہم نے اس آنسر کا تو ہم نے اپنے آنسر کا کیا کرنا ہے، ریزن بھی دینا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے میں نے کیا لکھا ہے، دا گورنمنٹ ول شیورلی انٹروین۔ جی ہاں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، گورنمنٹ انٹروین کر سکتا ہے، مداخلت کر سکتا ہے اگر if some religious groups says that their religions allows them to practice infanticide، یعنی انفینٹیسائڈ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، بچوں کو مارنا یہ کہتا ہے ہاں گورنمنٹ انٹروین کر سکتا ہے، مداخلت کر سکتا ہے اگر کوئی گروپ ان کو کہے گا، اپنے مذاہب کے لوگوں کو کہے گا کہ ہاں ہمارے مذہب میں یہ اجازت ہے کہ ہم اپنے آنے والی نسل کو ختم کر سکتے ہیں، مار سکتے ہیں۔ Needless to say that the practice of infanticide is a crime۔ یہ تو کرائم ہے، بالکل۔ یہ ہمارے ہر کوئی مذہب یہ اجازت نہیں دے گا کہ آپ اپنے بچوں کو مارو، چاہے وہ پیدا ہونے سے پہلے یا پیدا ہونے کے بعد۔ Under this practice the life of a newly born child is killed۔ اس طرح کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس پریکٹس سے مارتے ہیں۔ The law does not allow، قانون ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ any to kill a life، کہ ہم کسی کی جان لے سکتے ہیں، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ یہ اگر ہم اپنے مذاہب کی بات کریں گے، کوئی مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی جان لیں، چاہے وہ جنم لینے سے پہلے یا جنم لینے کے بعد۔ یہ اکثر و بیشتر زیادہ تر ان کے ساتھ ہوتا ہے جن کے ہاں لڑکیاں زیادہ پیدا ہوتی ہیں، وہ اپنے کوکھ سے ہی ان کو ختم کرتے ہیں۔ جنم دینے سے پہلے ہی لڑکیوں کو کیا کیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کے کوسچن، امید ہے آپ لوگوں نے ان کو سمجھا ہوگا۔ کل انشاءاللہ اس کے باقی سوال کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔